انسان کسی کو کھلائے، انسان کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کروڑوں مخلوق کو کھلا رہا ہے، انسانوں کو، حیوانوں کو، چرند کو، پرند کو، سب کا رازق اللہ ہے۔ لیکن آج لوگ فکر رزق میں رزاق کو بھول بیٹھے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی کی فکر میں لوگ رزق دینے والے کو بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، سب نے سنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بڑے بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کل کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی۔ چرند پرند جنات انسان سب کس کے ماتحت تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت۔ جب اتنی زیادہ بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال یہ آیا، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ آج میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے اتنی بادشاہت دی ہے تو میں آج دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ کی مخلوق میں سے، اور اس کو میں کھانا کھلاؤں، آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اور پہلے یہ کہا کہ میں 1 سال کے لیے کھانا کھلاؤں گا آپ کی مخلوق۔ اللہ نے فرمایا سلیمان 1 سال کا نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا یا اللہ پھر 1 مہینے کا کر دوں۔ فرمایا اس کی بھی تو طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا یا اللہ 1 ہفتے کا کر دے، 1 ہفتے میں کھانا کھلاؤں گا اپنی مخلوق۔ فرمایا اس کی بھی سلیمان تو طاقت نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا 1 دن کا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دن کا بھی تو کھانا میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتا۔ پھر فرمایا 1 وقت کا کر دے، 1 وقت کا کھانا کھلاتا ہوں میں تیری مخلوق کو۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، کھلا، اگر کھلا سکتا ہے تو کھلا۔ سلیمان علیہ السلام تھے بڑے بادشاہ۔ روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو حکم دیا، زمین پر جتنی بھی خوراکیں ہیں، غذائیں ہیں، کھانے والی جتنی بھی چیزیں وہ جمع کی جائیں۔ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، وہ کھانے والے سارے پرندے بھی جمع کیے گئے، کھانے والے سارے جو جانور ہیں، حیوان ہیں جو کھائے جاتے ہیں وہ بھی جمع کیے گئے، اور کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ جب تیار ہوا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک لمبا دسترخوان لگایا گیا، اس دسترخوان کی لمبائی اتنی زیادہ تھی جتنا 1 مہینہ انسان چلے، 1 مہینہ انسان چلے، اتنا دسترخوان لگایا گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا بھی تھی۔ قرآن میں آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان کے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا، وہ اس کا تخت اڑاتی تھی، ہر طرف لے کر جاتی تھی۔ ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، ہوا کو حکم دیا دسترخوان پر چل کہ کوئی کھانا خراب نہ ہو، ٹھنڈی ہوا چلتی رہے، کھانا بنا ہوا تیار ہے، پکا پکایا ہے، وہ خراب نہ ہو، ہوا بھی چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانا تیار ہو گیا ہے، دسترخوان پر چن دیا گیا ہے، لگا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان میری کون سی مخلوق سے ابتدا کرنا چاہتا، میری کون سی مخلوق پہلے آئے اور وہ تیری یہ دعوت کرے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کھانا جو لگایا گیا تھا سمندر کے کنارے ایک دسترخوان لگایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں سمندر کی مخلوق سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مخلوق میں سے ایک مچھلی بھیجی، ایک بڑی، ساری مچھلیوں میں بڑی مچھلی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تو یعنی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہے، جنگلوں میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے، اور پانیوں میں بھی ہے، سمندر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ زیادہ ہے، انسان جسم میں بڑا نہیں ہے، مرتبے میں بڑا ہے ساری مخلوق سے، ورنہ انسان سے بڑی اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہے۔ وہ مچھلی آئی، اس مچھلی نے ایک کنارے سے دسترخوان سے کھانا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک کھا کر بالکل صاف کر لیا دسترخوان۔ پھر مچھلی کہنے لگی، یہاں یہ بات سمجھے، مچھلی کہنے لگی۔ کوئی کہے کہ مچھلی کیسے بولتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔
سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تو مچھلی کی بول، اس کا باتیں کرنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے سکھا دیا تھا، جانتے تھے۔ مچھلی بولی اے سلیمان اور لاؤ کہاں ہے؟ سلیمان نے کہا کہ میں نے تو یہ سب مخلوق کے لیے دعوت کی تھی، تو اکیلی کھا گئی۔ مچھلی نے کہا کہ مہمان کو میزبان یہ بولتا ہے کہ تو اکیلی کھا گئی؟ مہمان کو یہ بولا جاتا ہے کہ تو میرا اکیلا کھانا کھا گیا؟ اس کا تو اکرام کیا جاتا ہے۔ پھر اس مچھلی نے کہا کہ میں روزانہ آج جتنی تو نے میری دعوت کی ہے اس سے 3 گنا زیادہ میں روزانہ اللہ رب العالمین مجھے کھلاتا ہے۔ آج تو میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، میں بھوکی ہوں، اس سے 3 گنا زیادہ اللہ مجھے کھلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، استغفار کیا، ہوش میں آئے، عرض کیا کہ باری تعالیٰ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلائے، یہ تیری ذات ہے کہ کل کائنات کو کھلا رہا۔ اللہ قرآن میں سب سے پہلی آیت میں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے۔ اللہ کل کائنات کو کھلا رہے، انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، چرند کو بھی، پرند کو بھی، سب کو کھلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔